أكبر الله 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 أكبر ملک بھر میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں فیصل مسجد، لاہور میں بادشاہی مسجد میں نماز عید کے بڑے اجتماعات، کراچی میں مرکزی اجتماع پولو گراؤنڈ، پشاور میں نماز عید کا بڑا اجتماع چار سدہ روڈ عیدگاہ میں ہوا۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں بھی نماز عید کے اجتماعات کا اہتمام، لاکھوں فرزندان اسلام کی شرکت۔ خطبہ عید الاضحیٰ کے بعد عالم اسلام کی سربلندی، ملک کی ترقی و خوشحالی، فلسطینی اور کشمیری مسلمانوں کے لیے خصوصی دعائیں۔ نیو نیوز کی جانب سے اہل وطن کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے ایوان صدر میں نماز عید کی ادائیگی، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور راجہ پرویز اشرف نے بھی ساتھ نماز عید ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن لاہور میں نماز عید ادا کی۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے عید کی نماز ملتان میں ادا کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی گڑھی خدا بخش میں نماز عید کی ادائیگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے نماز عید ڈی آئی خان میں ادا کی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے نماز عید آبائی گاؤں ڈھرنال، تحصیل فتح جنگ، ضلع اٹک میں ادا کی۔ امیر جے وائی فے مولانا فضل الرحمان نے آبائی گاؤں عبدالخیل میں عید کی نماز پڑھائی۔ ملک و قوم کی ترقی و خوشحالی کی دعائیں۔ نماز عید کے بعد ملک بھر میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کا سلسلہ جاری۔ کہیں بکرے، کہیں گائے اور کہیں اونٹ کی قربانی۔ شہری اللہ کی راہ میں انفرادی اور اجتماعی قربانی بھی کر رہے ہیں۔ قربانی کے گوشت کی مساکین اور غرباء میں تقسیم کا سلسلہ بھی جاری۔ لیاقت پور میں بیل بپھر گیا، قصائی مالک اور تماشائیوں کی دوڑیں لگ گئیں۔ بیل کو پکڑنے کی کوشش میں قصائی زخمی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ آصف زرداری کا کہنا ہے عید الاضحیٰ قربانی اور اثار کے جذبے کو زندہ کرنے کا دن ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ شہباز شریف کہتے ہیں قربانی کا راستہ ہمیشہ کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی بھی قوم کو عید کی خوشیاں مبارک۔ مریم نواز کا کہنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپریشن بنیان المرصوص کے بعد عید کی خوشیاں عطا کیں۔ عسکری قیادت کی قوم کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی جانب سے قوم کو عید کی مبارکباد دی گئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف کی بھی مبارکباد۔ مسلح افواج پائیدار امن، خوشحالی اور قومی یکجہتی کے لیے دعا گو ہیں۔ پاکستانی قوم کے غیر متزلزل عزم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج اپنے عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں۔ پاکستان سعودی عرب کا اسٹریٹجک تعلقات وسیع کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد سے ملاقات۔ کثیر الجہتی تعلقات کو مزید گہرا کرنے کے باہمی عزم کا اعادہ۔ معیشت، سرمایہ کاری اور دفاعی تعاون کو وسعت دینے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کرنے پر شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ جنرل سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی لندن میں نماز عید کے بعد گفتگو، کہا پاکستان خوشحالی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ سمڑیار الیکشن میں بڑے مارجن سے جیت حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔
مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے شروع کیے۔ پی ٹی آئی اس وقت تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں، اپوزیشن تحریک کا شوق پورا کر لے، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے اپوزیشن وزیر اعظم کی دعوت قبول کرے۔ پاکستان کا مستقبل تابناک، اس کو آگے بڑھنے سے اب تک کوئی نہیں روک سکتا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی فیصل آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں مودی کے ہوتے ہوئے خطے میں امن برقرار نہیں رہ سکتا۔ پاکستان سے شکست کے بعد مودی اگلا الیکشن نہیں جیت سکتا۔ عظیم جنگ جیتنے کے بعد یہ ہماری پہلی عید ہے۔ آج ہم ایک فاتح قوم کے طور پر عید منا رہے ہیں۔ اب فاجے پاکستان نے بھارت کا غرور چکنا چور کر دیا۔ جنگ کے بعد ہم ایک نئے پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو پوری دنیا میں بھارتی دہشت گردی کو ایکسپوز کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ کی ٹنڈو جام پہ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو، شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پی ٹی آئی کے گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ پاکستان اب ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ ایم کیو ایم کئی سال سے کسی اور کی مدد سے اسمبلی پہنچ جاتی ہے۔ آئین میں کہاں لکھا ہے خالد مقبول سریحی کے مطالبے پر سندھ میں نیا صوبہ بنے گا؟ ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی بھی سیاسی پارٹی نہیں جو گورنر ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتی ہے۔ ایم کیو ایم کو اگر میرے کام سے مرچیں لگتی ہیں تو کیا کر سکتا ہوں؟ یہ اختیارات نہ ہونے کا رونا روتے رہتے ہیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کشمیر اور فلسطین میں عید کی خوشیاں دفن ہو چکی ہیں۔ حریت رہنما مشال ملک کہتی ہیں جہاں دنیا خوشی منا رہی ہے وہاں ہم جنازے اٹھا رہے ہیں۔ یاسین ملک پھانسی کی کوٹھڑی میں، بیٹی ایک جھلک کو ترس گئی، کیا کشمیریوں کو عید منانے کا حق بھی نہیں؟ ہر گلی کوچہ ماتم کدہ، ہر گھر قربانی گاہ بن چکا، ہم عید پر جانور قربان کرتے ہیں کشمیری اپنی زندگی۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد شہریوں کی بڑی تعداد نے اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کر لیا۔ قبروں پر گل پاشی، فاتح خوانی کے بعد مغفرت کی دعائیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ عید کی خوشی تو ہے لیکن اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا دکھ بھی ہے۔ ملک بھر میں عید کی تعطیلات کے دوران موسم شدید گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 12 جون تک ملک بھر میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہنے کا امکان۔ اسلام آباد، کشمیر، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کی توقع۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے کچھ علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان۔ عید کے 3 دن کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود، موسم گرم اور مرطوب رہ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستانیوں کی آواز کے ساتھ میں مدیحہ الماس خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، خبروں کی تفصیل میں ہم بات کریں گے بڑی عید کی، بڑی خوشیوں کے بارے میں۔ بڑی خوشیاں اور بڑے اجتماعات جاری ہیں۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ آج مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ صدر نے اسلام آباد، وزیر اعظم نے لاہور میں عید کی نماز ادا کی۔ سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے ملک بھر میں جانور قربان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں بکرا، کہیں بیل تو کہیں اونٹ قربان کیے جا رہے ہیں۔ قربانیوں اور آلائشیں اٹھانے سے متعلق ہم بات کریں گے مختلف شہروں میں موجود ہمارے نمائندگان سے۔ لاہور سے اویس گجر ہوں گے ہمارے ساتھ، کراچی سے حماد یوسف ہمیں جوائن کریں گے، فیصل آباد سے وقاص شیراز ہوں گے، جبکہ کوئٹہ سے حماد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ صفائی کی صورتحال جانیں گے پشاور، لاہور سے ہمارے نمائندگان ادریس شیخ اور جمیل خان سے۔ سب سے پہلے ہم لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں اور لاہور سے ہمارے نمائندے ادریس شیخ ہمارے ساتھ ہیں۔ ادریس، بتائیے گا آلائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہیں پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے؟ جبھی گلاد عید الاضحیٰ کا پہلا روز ہے اور فرزندان توحید نے سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جو ہے نماز عید الاضحیٰ کی ادائیگی کے بعد قربانی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس سلسلے میں پنجاب حکومت کی جانب سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے ستھرا پنجاب جو ہے وہ پروجیکٹ شروع کیا گیا اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں جو ہے قربانی کی علائشوں اور صفائی کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے واضح احکامات کے بعد جو ہے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپلیکس میں جو ہے تمام جو حکومتی محکمے، جو ادارے اور جو اتھارٹیز اور کمپنیز ہیں پبلک سیکٹر کمپنیز، ان کی جانب سے صفائی ستھرائی کی صورتحال کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ جی کراچی کی صورتحال بھی جان لیتے ہیں۔ کراچی سے ہمارے نمائندے حماد یوسف ہمارے ساتھ ہیں۔ حماد، آپ بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی عید الاضحیٰ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے کراچی کے لوگ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ کراچی کے مختلف مقامات پر جو قربانی کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ اجتماعی قربانی پہ جو ہے وہ زیادہ تر لوگوں کی جو ہے وہ توجہ رہی ہے اور زیادہ تر لوگوں نے اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ ایسی ہی الخدمت جو ہے الخدمت کی بھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ جاری ہے، جہاں پر جو ہے وہ اس وقت جو گوشت ہے قربانی ہونے کے بعد اس کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں کہ 5 کیٹیگریز پر مشتمل یہ بنائی گئی ہیں، جس میں 2 بکرے کی اور 3 گائے کی کیٹیگری